تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے سورہ نساء کا یہ 9واں رکوع سماعت فرمایا۔ یہ تسلسل کے ساتھ ہم ایک ایک رکوع، اس کے ترجمے اور اس کی مختصر تشریح کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے کتاب اللہ میں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ دعویٰ ہے یہ کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین جو الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ یہ کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا کتاب اللہ پر، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ مطلب ایمان باللہ یہ الگ چیز ہے،
اور طاغوت یہ الگ ہے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے تو آپ کا ایمان طاغوت پر نہیں ہوگا، آپ طاغوت کا انکار کریں گے۔ اسی لیے کفر بالطاغوت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر جو بیان فرما رہا ہے کہ مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس حکم کو کیسے ماننا چاہیے؟ اللہ کے بندوں کو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے بندوں کو یہ حکم ماننا چاہیے۔ اب اگر اللہ کے بندے اللہ کے یہ حکم کو نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پریشر میں یا کسی نہ کسی کے بہکاوے میں ضرور آ گئے، تب انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے یہ، ایک مرتبہ اور ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں، دعویٰ تو ایسا ہے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے فیصلے، کتنا اچھا ہوتا کہ کتاب اللہ سے کروا لیتے، کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے فیصلے سنت رسول اللہ سے کروا لیتے، طاغوت کی طرف نہیں جاتے۔ اب یہ طاغوت کی طرف اگر گئے ہیں تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ بھٹک گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو شیطان ان کو راہ راست سے یعنی سیدھے راستے سے بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اس راستے کی طرف ان کو لے جانا چاہتا ہے جہاں سے واپس لوٹنا ان کے لیے ممکن نہیں، جہاں سے وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ جس راستے پر اگر وہ پہنچ گئے، اس راستے پر اگر یہ پہنچ گئے تو ان کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے سلف صالحین کے حوالے سے کہ سلف صالحین نے ان آیات کی تشریح کیا کی ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ان کے یہ قرآن کے ترجمے سے زیادہ تشریح پر دھیان دیتے ہیں۔ جس چیز کی تشریح ضروری ہوتی ہے اس کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے، ایسے دور میں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو مس گائیڈ کیا گیا کہ اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کی تفسیر مت پڑھو، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے آپ کو۔ تو آپ کی یہ رہنمائی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے حوالے سے صحیح بات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ذکر کی گئی ہے وہ آپ تک کے پہنچ جائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ آیت اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، اس میں جو حکم ہے اور جو الفاظ اس میں دیے گئے ہیں ان الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے، اور یہ آیت ان تمام واقعات کو شامل ہے جو بھی آتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہوں
یا آج کے ہمارے اس دور میں آ رہے ہوں، سارے حالات کو شامل ہے، کیونکہ آیت عام ہے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے، اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے۔ بالکل صاف الفاظ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب اس کا انکار کر دے کوئی، قرآن کی آیت میں تو بالکل واضح کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف آپ فیصلے لے کر جا رہے ہو، فیصلے کروانا چاہ رہے ہو، اور اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ ان کا آپ کفر کریں، ان کا آپ انکار کریں۔ اسی چیز کو حافظ ابن کثیر نے ذکر کی کہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے، اور یہی مراد یہاں طاغوت سے ہے، یعنی قرآن و حدیث کے سوا کسی چیز کی طرف یا کسی شخص کی طرف یا کسی سسٹم کی طرف آدمی پلٹے تو وہ اسی ضمن میں شامل ہوگا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقین کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تمہارا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آنے سے کتراتے کیوں؟ اگر تمہارا سچا ایمان ہوتا کتاب اللہ پر، سچا ایمان ہوتا سنت رسول اللہ پر، سچے محبوب ہوتے تم اپنے رسول کے، تو پلٹ آتے تم اس کی طرف، ادھر ادھر نہیں بھاگتے۔ تو ادھر ادھر بھاگنا یہ کس کا شیوا تھا؟ منافقین کا۔ اور جو بھی یہ روش اختیار کرے گا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف بھاگے گا، تو وہ سنت ادا کرے گا کس کی؟ منافقین کی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب سوچیے آپ کہ یہ ماہ مبارک میں آپ قرآن کو سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ آپ کو کتاب اللہ کے قریب جانا ہے، سنت رسول اللہ کے قریب جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقین کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں۔ کسی مصیبت میں پڑ گئے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ مثل بھی مشہور ہے کہ دیا غم جب بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ابھی دیکھو آپ کہ کتنے نافرمان تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے، لیکن کورونا کا جب عذاب آیا تو اللہ یاد آنے لگا، دعائیں یاد کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت کے لیے کون سی دعائیں ذکر کی تھیں۔ اب بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کرانے لگے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ یاد آ رہا ہے یہاں پر، لیکن اپنی زندگی کے جب اعمال ہوتے ہیں، گھر کے معاملے میں جب فیصلے لینے ہوتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے نہیں لیتے، لیکن جب مصیبت آن پڑتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو ایسے میں کیا اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے گا؟
اگر سچے دل سے تم تائب ہو گئے، سچے دل سے اگر تم نے توبہ کر لی تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسے ٹائم پر تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے، لیکن جب کبھی تمہارے گھروں میں غمی کا ماحول ہوتا ہے یا خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو پہلے یہ خیال آتا ہے کہ یار فلانے رشتہ دار کو نہیں پوچھیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ ایک مرتبہ کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ رسول کو کیسا لگے گا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سراسر خلاف ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سراسر خلاف ہے، لیکن یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی۔ جیسے ہی کسی مصیبت میں گھرے تو فوراً اللہ یاد آ گیا۔ یہ حرکتیں کس کی تھیں؟ وہ منافقین کی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اللہ رب العالمین خود بیان فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے جو تمہیں ان سارے حالات سے جوجھنا پڑ رہا ہے، وگرنہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں سربلندی تمہیں کو ملتی، شرط تو پوری کرتے تم مومن تو ہوتے، اور جو بھی مومن بنا اللہ رب العالمین نے اسے سربلندی عطا کی ہے، اس دن سے لے کر آج کے دن تک دنیا گواہ اس بات کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہ رہے تھے، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں لا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو سمجھ لیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ایسے وقت پر بھی نبی کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ یاد دلائیں، اللہ یاد دلائیں کہ دیکھو تم پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف تو وہ تمہیں ایک گھونٹ جو پانی پی رہے ہو اسی کو تمہارے لیے وہ دوا بنا دے گا، اسی سے تمہیں شفا مل جائے گی۔ لیکن سچے دل سے توبہ کرو کہ ہم جو کچھ یہ کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، اب ہم آج کے بعد میں ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ گویا رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں منواتا، رسول اپنی نہیں منواتا، جو بھی حکم اللہ کا وہ تمہارے سامنے لا کر پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ بھی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے بس وہی بات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب تم اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دو، شک کرنے لگو نبی کے اوپر کہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا بڑھا کر کے وہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ تمہاری کج فہمی ہے، تمہاری کم علمی ہے، تمہاری نادانی ہے۔ تمہارے اندر جو شیطان ہے وہ شیطان تم سے یہ زبان بلوا رہا ہے، یہ زبان بلوا رہا ہے، حالانکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو کچھ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے بس وہی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ شرط ایک ہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن تم ہوشیار بن جاؤ، لیکن تم تعویلیں پیش کرنے لگو اور تم وہ طریقہ اختیار کر لو جو آج سے پہلے یہود و نصارہ نے اختیار کیا تھا۔ اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، تم اگر ان کی روش پر چل پڑے تو اللہ رب العالمین نے تو ان کو صرف بندر اور سور بنایا تھا، تم کو کیا کیا بنائے گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، دنیا کی امامت اللہ رب العالمین نے تمہارے سپرد کی ہے، تمہارے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو،
تم کو کہا ہے، لیکن تم اگر اس کے مطابق عمل نہ کرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرو، تو پھر تم نے یہ سمجھ لو کہ اللہ کے غضب کو دعوت دے دی، اور جو ہی تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی تو پھر اپنی خیر مناؤ۔ ابھی تو صرف کرونا وائرس آیا ہے، اور معلوم نہیں کون سے ایسے وائرس جنم لے لیں گے کہ جس سے چھٹکارا پانا تمہارے لیے کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنا سب کچھ ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں، اب فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ کیسے ہو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ کبھی کوئی معاملات تمہارے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تمہارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ کسی کو اگر آپ نے اپنا امیر مانا ہے تو آپ کا امیر کیا حکم دے رہا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ نہیں، اگر میری مرضی کے خلاف ہوا تو پھر کسی کے بھی طرف سے آئے میں بات کو نہیں مانوں گا، اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا تو یہ سمجھ لو آپ کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو آپ دعوت دے رہے ہو، اور اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اگر تمہارے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اب اگر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں تو دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، بصر و چشم اس کو قبول کریں، ہنسی خوشی اس کو تسلیم کریں کہ نہیں، جو کچھ بھی فیصلہ ہوا ہے ہم اس کے مطابق رہیں گے، ہم اس کو تسلیم کریں گے، چاہے وہ ہمارے موافقت میں جائے یا ہماری مخالفت میں جائے۔ لیکن یہ جو اسپرٹ ہے، اس اسپرٹ کو جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ اس اسپرٹ سے ہی ندارت ہے، یہ اسپرٹ ان کے اندر ندارت، یہ فیصلے نہیں کروانا چاہتے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے، یہ چاہتے ہیں کوئی اور آ کر ان کا فیصلہ کرے۔ اب اگر یہ حالت ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے آپ کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ مان لیا، سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اب اس کی اطاعت کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن اب ہم نافرمانی کریں گے، تو یہ روش یہود و نصارہ کی ہے، یہ روش یہود و نصارہ کی ہے، اور اس روش پر جو بھی چلے گا تو وہ اپنی خیر منائے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ اگر یہ حکم دے دیا جاتا کہ چلو اپنے آپ کو ہلاک کر لو، اپنے آپ کو ہلاک کر لو،
تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ تمیز کرتے ہوئے منافقین کے درمیان کہ منافقوں کا یہ حال ہوتا کہ کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, ایک صحابی کا نام لیتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا تو یہ بالکل وہ عمل کر گزرتے. کیوں کہ جیسی ہی آیت نازل ہوئی, پڑھا جا رہا ہے, پڑھی جا رہی ہے یہ آیت, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ جذبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے ہم اس حکم کو تسلیم کریں گے اور عمل کریں گے اس پر, یہ جذبہ ہوتا تھا اور وہ عمل پیرا ہوتے تھے. تو وہ جذبہ ان کے اندر امڑ رہا تھا کہ میں بھی ایسا کر لوں گا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اشارہ بھر کر دیں میں بھی ایسا کر لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر ان کو حکم دیا جاتا کہ تم اپنے آپ کو ختم کر لو, اپنے آپ کو ہلاک کر لو, تو یہ ہلاک کر لیتی. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اگر عمل کر لیتے ہی, ایمان لے آتے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر, تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوتا اور اسی کے ذریعے سے وہ ثابت قدم رہ سکتے تھے. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے ایسا کرنے کے عوض میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال کو رائگاں و برباد کر دیتے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے عمل کو برباد کر دیتے, ایسا نہیں, بلکہ ہم ان کو اجر اور ثواب دیتے کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا خلوص اور للہیت کے ساتھ کیا. خلوص اور للہیت کا تو ہر کوئی نام لیتا ہے, ہر کوئی نام لیتا ہے, لیکن فرق کہ کیا وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کروانا چاہتا ہے, کیا وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ, کفر بالطاغوت پر اس کا ایمان ہے, کیا وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے؟ اگر اس نے طاغوت کا انکار کیا تو پھر وہ پکا سچا مومن اور مسلم ہے, اور اگر اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا تو پکا سچا مومن اور مسلم وہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں, لیکن جو اطاعت کر رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم آپ کو مل گیا, بس آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا عمل اسی کے مطابق ہو, اس کی مخالفت میں آپ نہ جاؤ. ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ میں گھر میں رہتا ہوں تو دل نہیں لگتا جب تک کہ میں آپ کے پاس نہ جاؤں, آپ کی خدمت نہ کر دوں, آپ کی خدمت نہ کر لوں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا. میں آپ کے پاس جب تک نہ آ جاؤں میرے دل کو اطمینان اور سکون میسر نہیں آتا, گھر میں میرا دل نہیں لگتا. میں آپ کے پاس آتا ہوں تو دل لگتا ہے, لیکن ایک مرتبہ جب میں سوچتا ہوں کہ جب ہم مر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کا شمار تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں ہوگا, تو ہم لوگوں کی وہاں پر کوئی گنتی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ آدمی نے جس سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا, کل جنت میں وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز اور ذکر کی ہے کہ جو اونچے مرتبے کے لوگ ہوں گے وہ آ جائیں گے
اور پھر جیسے بیٹھ کر یہاں دنیا میں ان کی محفل سجا کرتی تھی ویسے ہی پھر ان کی محفل سجے گی، بہترین وہ خوش و خرم ہوں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر کے اور مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، ہمارے فیصلے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔